میرا نام ساگر ہے۔ آج سے 5 سال پہلے کا سفر میری زندگی کا کچھ یوں تھا۔ میں میٹرک کرنے کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ میں 5 بہنوں کا اکیلا بھائی ہوں، اس لیے سب کا لاڈلا تھا۔ امی ابو بڑی بہنیں سب میرے لاڈ اٹھایا کرتی تھیں اور لاڈ ہی لاڈ میں بگڑنے لگا۔ سب سے چوری چھپ کر سگریٹ پینے لگا۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر سگریٹ کا دھواں اڑایا کرتا تھا۔ ابو نے بہت بار روکا ان دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے سے، لیکن کیا جوانی تھی، بھلا کب کسی کی بات سنتا میں۔ بابا نے میڈیکل سٹور بنا رکھا تھا۔ ہر آنے والے دن کے ساتھ میں برائی میں ڈوبنے لگا۔ سگریٹ سے چرس اور پھر چرس سے شراب تک کا سفر۔ اس رات بابا بہت تڑپے تھے میرے لیے، جس دن ابو کو ہارٹ اٹیک آیا۔ میں شراب پی کر نشے میں مدہوش تھا۔ لڑکھڑاتے ہوئے گھر پہنچا۔ سب بہنیں میری طرف دیکھنے لگیں۔ میری آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ مجھے زمانے کا کوئی ہوش نہ تھا۔ چاچا اور تایا بھی ہمارے گھر تھے۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے بیڈ پر گر گیا۔ چاچا نے آواز دی، لیکن میں ہوش کھو چکا تھا۔ بابا ہسپتال میں تھے، امی بھی ساتھ تھیں۔ میری حالت دیکھ کر بہنیں بھی ڈر گئیں۔ چاچا نے مجھے سیدھا کیا۔ ساگر پتر، کیا ہوا تم کو؟ تایا نے میرے منہ سے آنے والی بدبو کو سونگھ لیا تھا۔ چاچا سے مخاطب ہو کر بولے، کتے نے شراب پی ہوئی ہے۔ چاچا بھی حیران تھا۔ سب بہنیں کہنے لگی کہ ہمارا بھائی کبھی ایسا کام نہیں کر سکتا، لیکن سچ یہ تھا میں خود کو بربادی کے حوالے کر چکا تھا۔ باپ موت کے منہ میں تھا، میں شراب کے نشے میں تھا۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، کچھ انجیکشن وغیرہ لگوائے یا کچھ بھی تھا۔ دوسرے دن میری آنکھ کھلی، میں کمرے میں پڑا ہوا تھا۔ باہر گھر سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں۔ میں آنکھیں ملتے ہوئے باہر آیا، دیکھا محلے والے بابا کی عیادت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ بابا کو فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ وہ اب نہ چل سکتے تھے اور نہ ہی اب اٹھ سکتے تھے۔ میں خود کو کوس رہا تھا۔ بابا کے پاس گیا۔ بابا کچھ بول بھی تو نہیں سکتے تھے۔ سب میری طرف حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ بابا کے پاس بیٹھا، کچھ باتیں کی، لیکن بابا بول نہیں سکتے تھے۔ ماں اداس بیٹھی ہوئی تھی۔ شام کا وقت ہو چکا تھا۔ مجھے شراب پینے کی طلب ہونے لگی۔ میں بس کسی طرح بہانہ بنا کر گھر سے باہر جانا چاہتا تھا۔ ہلکا سا اندھیرا چھا گیا تھا۔ میں دوستوں کے پاس پہنچا، شراب پی، رات کے 12 بجے گھر آیا۔ ہر روز کا یہ معمول ہونے لگا۔ چاچا اور تایا نے 1-2 بار مجھے بہت مارا بھی، لیکن میں اب نشہ نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ بے بس ہو گیا تھا میں۔ ماں نے مجھے واسطے بھی دیے، بہنوں نے قسمیں بھی دیں، لیکن وہ لمحہ ایسا تھا میرا وجود میرا نہ رہا تھا۔ میں خود پر قابو نہ رکھ سکتا تھا۔ اب زندہ رہنے کے لیے نشہ کرنا ضروری تھا۔ گھر کے حالات خراب ہونے لگے۔ آخر چاچا تایا بھی کتنے دن ہمارا بوجھ اٹھاتے۔ میری منگنی تایا کی بیٹی کے ساتھ ہوئی تھی، جو MA کر رہی تھی۔ مجھے شرابی کہہ کر رشتہ ختم کر دیا گیا۔ آخر بھلا کون باپ اپنی بیٹی کسی شرابی کو دے سکتا تھا؟ گھر میں بھوک آنے لگی۔ میرے پاس نشے کے پیسے ختم ہونے لگے۔ بڑی 2 بہنیں ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر کی جاب کرنے لگیں۔ میری حالت قابل رحم ہو چکی تھی۔ ایک دن میں نشے کے لیے پیسے مانگ رہا تھا، لیکن ماں انکار کرتی رہی۔ مجھے جیسے پاگل پن کا دورہ پڑنے لگا۔ میں نے ماں کو دھکا دیا۔ امی دروازے کے ساتھ ٹکرائیں، سر پھٹ گیا۔ بہن نے مجھے پیسے دیے اور گھر سے نکال دیا۔ سب مجھے لعنت کہتے، مجھے گالیاں دیتے۔ جانتے ہو فارس، میں شراب پی کر کہیں بھی جا گرتا۔ میری ماں مجھے سہارا دے کر ڈھونڈ کر گھر لے آتی۔ کچھ لوگوں نے کہا اسے نشہ چھوڑنے والے ادارے میں چھوڑ آؤ، لیکن امی مجھے خود سے دور نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ بہنیں میرا منہ دھویا کرتی، مجھے نئے کپڑے پہنایا کرتی تھیں، لیکن میں ڈوب چکا تھا اب نشے میں۔ خیر مختصر یہ کہ بہنیں ماں سب ہار چکی تھیں۔ بابا کی صحت پر کافی پیسہ خرچ ہو رہا تھا۔ صرف بہنوں کی ٹیچنگ سے جو پیسے آتے تھے وہ کل سرمایہ تھا۔ چاچا تایا نے ہمارے گھر آنا بھی چھوڑ دیا۔ میں بے حال رہا کرتا تھا۔ بابا شاید میرے غم میں آئے دن مزید بیمار ہوتے جا رہے تھے۔ وہ بہنیں جن کو بابا کبھی کوئی کام نہ کرنے دیتے، وہ آج دن بھر کی تھکن لیے صرف 10,000 روپے کے لیے سارا دن اسکول میں بچوں کو پڑھایا کرتی تھیں۔ کسی نے کہا ساگر کی شادی کروائیں، ہو سکتا ہے سدھر جائے۔ امی اور سب بہنوں نے اس کی مخالفت کی۔ ہم کیوں کسی کی بیٹی کی زندگی کو جہنم بنائیں؟ ویسے بھی کسی صورت میری شادی نہیں کرنا چاہتی تھیں، لیکن ایک دن ایک رشتے کرانے والی آئی۔ امی سے کہنے لگیں، ایک بچی ہے، اس کا ماں باپ نہیں ہے،
نانا نانی کے پاس رہا کرتی تھی۔ نانی نے اسے پڑھایا لکھایا، اس کی شادی ہوئی تھی، لیکن اسے طلاق ہو گئی صرف 10 دن بعد۔ اب نانا نانی اس دنیا میں نہیں رہے۔ اس کے ماموں ممانی سب بہت ظلم کرتے ہیں اس پر۔ آپ ساگر کے لیے اسے لے آؤ۔ امی نے کہا ہم تو خود 2 وقت کی روٹی مشکل سے کھا رہے ہیں، اس کو کہاں سے کھلائیں گے؟ لیکن شاید قسمت تھی، اللہ کی رضا تھی۔ امی کو شاید اس پر ترس آیا۔ بہت پیاری سی گڑیا جنت سے میرا نکاح کروا دیا گیا۔ میں آج شراب نہیں پی تھی۔ وہ میرے پاس بیٹھی تھی، پہلی رات تھی، میری طرف دیکھ کر بولی، ساگر آپ سنا ہے شراب پیتے ہیں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، بالکل پیتا ہوں۔ پھر وہ خاموش ہو گئی۔ اس رات میں کوئی نشہ نہیں کیا تھا۔ 2 دن تو نشے کے بنا گزر گئے، لیکن پھر وہی روٹین میں شراب پی کر گھر آیا۔ جنت نے امی اور سب بہنوں سے کہا تھا اسے کوئی نہ سنبھالے۔ جنت نے میرا ہاتھ تھاما، مجھے کمرے میں لے گئی، مجھے بیڈ پہ لٹایا، میں سو گیا۔ صبح آنکھ کھلی، نشہ اتر چکا تھا۔ وہ میرے پاس آئی، مجھے کہنے لگی، ساگر اٹھو، منہ ہاتھ دھو لو۔ میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں ہاتھ منہ دھویا، کھانا کھایا۔ مجھے اس نے 500 روپے دیے۔ کہنے لگی، ساگر جاؤ شراب پینے، رات کو آ جانا، اور مجھے بتاؤ کھانے میں کیا کھاؤ گے۔ رات کو میں حیران تھا، یہ کیا بول رہی ہے؟ میں بھی بے شرم کی طرح پیسے لیے چلا گیا۔ رات کو آیا، وہی روٹین۔ دوسرے دن مجھے پیسے دیے اور گھر کے کام کرنے لگی۔ میں نے پوچھا، جنت تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ تم کیوں دیتی ہو مجھے پیسے؟ جنت خاموش رہی۔ پھر میں نے پوچھا، جنت بتانا کیوں دیتی ہو مجھے پیسے؟ جنت میری طرف دیکھ کر بولی، ساگر تم جاؤ شراب پیو جا کر۔ یہ کہتے ہوئے جنت کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے پوچھا، جنت کیا ہوا؟ مجھے ہاتھ تھامے کمرے میں لے گئی۔ ساگر میں نے بہت دکھ دیکھے ہیں، بنا ماں باپ کے بڑی ہوئی ہوں، سب کچھ سہا، شادی ہوئی، پھر طلاق ہوئی، اور پھر ایک شرابی کو بھی قبول کر لیا۔ ساگر 2 دن بعد عید ہے، آج کیا شراب پیے بنا رات کو گھر آ سکتے ہو؟ میں حیران تھا، ایسا کیا ہے؟ جنت کمرے سے باہر جاتے ہوئے بولی، رات کو آؤ گے تو بتاؤں گی۔ میں نے اس دن شراب نہیں پی تھی۔ رات کو گھر آیا، جنت میرے لیے کھانا لے کر آئی۔ میں نے کھانا کھایا۔ میں بے چین تھا جاننے کے لیے جنت کیا بتانا چاہتی تھی۔ رات کے 11 بجے میں نے دیکھا بہنیں کمرے میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ایک بہن بولی، ماما ہم نے عید کے کپڑے نہیں لینے۔ امی کہنے لگی، میری بچیوں لے لینا، پچھلی عید بھی تم نے کچھ نہیں لیا تھا۔ بڑی بہن بولی، امی میں سوچ رہی ہوں اس رشتے کو قبول کر لوں۔ 50 سال کے بوڑھے کا آیا تھا، وہ امیر ہے۔ امی میری شادی سے ابو کا علاج ہو جائے گا، ہمارے حالات کچھ ٹھیک ہو جائیں گے۔ بہن کی آواز کانپ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، کمرے میں خاموشی تھی۔ چھوٹی بہن بولی، ساگر بھائی کب ٹھیک ہوں گے؟ کاش وہ ہمارا سہارا بن سکتے۔ جنت میرے پاس کھڑی تھی، ہم چھپ کر ان کی باتیں سن رہے تھے۔ میرا دل کیا زمین پھٹ جائے اور میں دھنس جاؤں، میرا کلیجہ پھٹ جائے۔ میں شراب میں ڈوبا رہا، میری بہنیں بربادی کو سینے سے لگا رہی تھیں۔ میں خاموش رہا، میں بہت رویا، گھر سے باہر چلا گیا، رات بھر باہر رہا، دوسرے دن بھی گھر نہ آیا۔ مجھے شراب پینے کی ہوش نہ تھی، میں بس اب کچھ کرنا چاہتا تھا۔ 2 دن بعد گھر گیا تھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ چند اجنبی لوگ ہمارے گھر آئے ہوئے تھے۔ ہمارے گھر کے سامنے 2-3 کاریں کھڑی تھیں۔ جنت مجھے دیکھ کر کہنے لگی، آپ ہی کا نکاح ہے۔ میں حیران تھا، نکاح کس سے؟ اشارہ کیا، اس سے وہ 60 سال کا بوڑھا شخص تھا۔ میں نے چلا کر کہا، آپ سب لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ وہ لوگ میری طرف دیکھنے لگے۔ کیا ہوا؟ میں نے کہا، بس آپ لوگ جاؤ یہاں سے۔ کوئی مجھے شرابی کہنے لگا، کوئی کہنے لگا ہماری عزت کا سوال ہے۔ بہنیں میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھیں، آپ ہی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے ان سب کو دھکا دے کے گھر سے نکالا۔ میں زندہ ہوں ابھی، اپنی بہن کی زندگی کے بارے میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کروں گا۔ آپ ہی میرے سینے سے لپٹ گئیں، رونے لگیں۔ سب بہنیں بہت روئی تھیں۔ میں نے سب کو سر پہ ہاتھ رکھا، پیار دیا، خود کو بدل لیا۔ میرے اپنوں کو میری ضرورت تھی اور میں شراب میں مدہوش رہتا تھا۔ میں نے مزدوری کرنا شروع کی، اینٹیں اٹھائیں، سب کیا، سہارا دیا سب کو، اور اللہ کا کرنا یوں ہوا، بابا کا ایک دوست تھا امریکہ میں، مجھے وہ وہاں لے گئے۔ میں محنت کی، حالات بدلے، آپ ہی کی شادی سافٹ ویئر انجینئر سے کی۔ آپ ہی اپنے گھر میں خوش ہیں،
جنت نہ ہوتی تو شاید میں وہ محسوس نہ کر پاتا۔ بہنوں کا تڑپنا۔ بابا اب کافی ٹھیک ہیں۔ میرے 3 بیٹے ہیں۔ اللہ نے بیٹی عطا کی ہے، 5 دن کی ہے۔ وہ ناسمجھ جو میری طرح کسی ایسے گناہ میں مبتلا ہیں، وہ اپنوں سے چھپ کر یا سامنے کچھ ایسا کرتے ہیں، شاید ان کو آپ کی ضرورت ہو اور کوئی شام آپ کی ماں بہن پہ کوئی قیامت بن جائے۔ خود کو سنبھال لو، بس ایک بار خود کو بدلنے کی کوشش کرو، اللہ مددگار ہے۔